دسمبر 2000 ایک سنگر نے اپنی آخری سانس لی، لیکن پاکستان رک گیا۔ لاہور کی سڑکیں خالی ہو گئیں، کراچی کے بازار بند ہو گئے، ریڈیو اسٹیشن صرف ایک ہی آواز بجا رہے تھے، صرف اس کی آواز۔ یہ صرف ایک گائیکا کی موت نہیں تھی، یہ ایک دور کا خاتمہ تھا۔ کون تھی یہ عورت؟ اللہ وسائی، بیبی نور جہاں یا ملکہ ترنم؟ ایک ایسی آواز جس نے دو ملکوں کو محظوظ کیا۔ ایک ایسی شخصیت جس نے ہندوستان چھوڑا اور پاکستان کو اپنا گھر بنایا۔ 1947 میں جب سب کانٹیننٹ ٹوٹ رہا تھا اور لوگ اپنی جان بچا رہے تھے، ایک عورت نے سب کچھ چھوڑ دیا، شہرت، دولت، بالی ووڈ کی چمک دمک، صرف اپنے جذبے کے لیے۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے 1965 کی جنگ میں فوج کے لیے گانے گائے، نغمے گائے۔ اس کی آواز نے سپاہیوں کو ہمت دی، لیکن اسی آواز نے انڈیا میں کنٹروورسی بھی پیدا کی۔ میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ 3 شادیاں، 4 شادیاں، ٹریجڈیز جو دل توڑنے والے ہیں۔ 90s میں جب سب سوچتے تھے کہ اب ریٹائر ہو جائے گی، تو اس نے میوزک انڈسٹری کو پھر سے ہلا دیا۔ آج کے راحت فتح علی خان، عاطف اسلم، مومنہ مستحسن سب اس کی ہی لیگیسی ہیں۔ لیکن ایک راز ہے جو کسی کو نہیں پتا، کیوں چھوڑا اس نے بالی ووڈ؟ پارٹیشن کے دوران کیا ہوا؟ اور وہ کون سی فیملی ٹریجڈی تھی جو اس نے کبھی پبلکلی بیان نہیں کی؟ تو ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ یہ ملکہ ترنم نور جہاں کی کہانی ہے۔ 21 ستمبر 1926، قصور، پنجاب، برٹش انڈیا۔ ایک گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا اللہ وسائی۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا۔ اس کے والد مدد علی اور والدہ فتح بی بی دونوں کلاسیکل میوزک کرتی تھیں۔ گھر میں سنگیت کی محفل ہوتی رہتی تھی، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ننھی سی بچی ایک دن ایک قوم کی آواز بنے گی۔ صرف 5 سال کی عمر میں بیبی نور جہاں نے اپنا پہلا سٹیج پرفارمنس کیا کولکتہ میں۔ سب حیران، اتنی چھوٹی بچی، اتنی پاورفل آواز۔ 1935 میں صرف 9 سال کی عمر میں اس کی پہلی فلم آئی، پنڈ دی کڑی۔ یہ وہ دور تھا جب سینما ایک نئی چیز تھی، اور یہ بچی آلریڈی ایک سٹار بن رہی تھی۔ کولکتہ سے لاہور، لاہور سے بمبئی، بیبی نور جہاں کا نام ہر جگہ گونج رہا تھا۔ 1942 میں آئی خاندان، ایک ایسی فلم کہ اس نے نور جہاں کی زندگی بدل دی۔ اس فلم کے گانے ہر جگہ پہ مشہور ہو گئے۔ نور جہاں کی آواز الگ تھی، اور اس کے گانے صرف گانے نہیں تھے، یہ جذبات بھی تھے، یہ درد بھی تھا، یہ محبت بھی تھی۔ 1940 گولڈن ایرا آف انڈین سینما، اور نور جہاں اس دور کی رانی بن گئی تھی۔ فلم پر فلم، ہٹ پر ہٹ، جگنو اور اس طرح کی اور فلمیں باکس آفس پر کامیاب ہوئیں۔ ہر کسی کے ساتھ نور جہاں کی جوڑی فٹ ہو گئی، سپر ہٹ ہو گئی، اور اس کا گانا یہاں بدلا وفا کا لوگوں کے دلوں میں بس گیا۔ انمول گھڑی 1947 میں، اور بھی بہت سارے گانے، آواز دے کہاں ہے، جواں ہے محبت، اور ڈھیر سارے گانے مشہور ہوئے۔ لیکن نور جہاں صرف گائیکا نہیں تھی، وہ ایکٹر بھی تھی، پروڈیوسر بھی بنی، ڈائریکٹر بھی بنی۔ ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ 1940s میں جب عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا، نور جہاں فلم ڈائریکٹ کر رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب سوسائٹی عورتوں کو گھر کے 4 دیواری کے اندر رکھنا چاہتی تھی، لیکن نور جہاں نے ہر رول توڑ دیا، ہر بیریئر کو کراس کیا۔ اس دور میں پلے بیک سنگنگ ایک نیا کانسیپٹ تھا، اور نور جہاں اس کی پائنیئرز میں سے ایک تھیں۔ وہ خود ایکٹنگ کرتی، خود گاتی، اور دوسری ایکٹریس کے لیے بھی پلے بیک کرتی۔ اس کی ورسٹیلٹی لاجواب تھی۔ رومانٹک گانے ہوں یا درد بھرے نغمے، کلاسیکل ہو یا فوک، نور جہاں ہر سٹائل میں مہارت رکھتی تھی۔ لتا منگیشکر انڈیا میں ابھر رہی تھی،
शमशाद बेगम थी, लेकिन नूरजहां की आवाज़ में जो डेप्थ था, वो जज्बा था, वो सब कुछ अलग था। उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो सिर्फ ज़िंदगी के तजर्बे से आता है। उसकी आवाज़ में वो ताकत थी जो सिर्फ अपने आप पर यकीन रखने वाले लोगों में होती है। और हिंदुस्तान ने इस आवाज़ को अपना लिया। घर घर में नूरजहां के गाने बजते, सिनेमा हॉल्स में उसकी फिल्में हिट होती। वो बम्बई की सबसे बड़ी स्टार बन चुकी थी। और फिर आया 1947, पार्टीशन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहे थे, खून बहा था, फैमिलीज टूट रही थी, लोग अपनी ज़मीन, अपना घर, अपनी यादें सब छोड़ रहे थे। ट्रेन्स में कत्लेआम हो रहा था, सड़कों पर लाशें पड़ी थीं। ये वो दौर था जब इंसानियत शर्मिंदा हो गई थी। और नूरजहां के सामने एक सवाल था, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। बम्बई में उसका कारोबार था, फेम थी, पैसा था, बॉलीवुड उसकी मोहब्बत थी, उसके फैंस थे, उसकी फिल्में सुपरहिट हो रही थीं। पाकिस्तान क्या था? एक नया मुल्क, कुछ नहीं था वहाँ। सिनेमा इंडस्ट्री ज़ीरो, फ्यूचर अनसर्टेन। कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन नूरजहां ने कहा, मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। फिर वो पाकिस्तान चली आई, अपने शौहर शौकत हुसैन रिजवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। लोगों ने कहा कि पागल है, बॉलीवुड की रानी लाहौर क्या करेगी, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नूरजहां को यकीन था, पाकिस्तान को एक आवाज़ चाहिए थी, एक पहचान चाहिए थी, और वो पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी। ये फैसला सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, ये इमोशनल था, ये आइडियोलॉजिकल था। नूरजहां ने अपनी आइडेंटिटी चूज़ की, अपने जज्बों को चूज़ किया। उसने वो सब छोड़ दिया जो उसने मेहनत से कमाया था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने लोगों के साथ रहना चाहती थी, अपने मुल्क के साथ रहना चाहती थी। 1947 से 1950 ये पाकिस्तान के सबसे मुश्किल साल थे। मुल्क को सब कुछ बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन नूरजहां की आवाज़ हर जगह गूंज रही थी। और ये शायद उम्मीद की आवाज़ थी, ये हौसले की आवाज़ थी, ये यकीन था कि हम ये मुल्क बनाएंगे। 1950s और 60s में नूरजहां ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को नए सिरे से बनाया। दुपट्टा, चन्वे, पाटे खान, और हर फिल्म हिट हो रही थी। वो पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी सुपरस्टार थी। एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर, वो सब कुछ थी। पाकिस्तानी सिनेमा के लेजेंड्स उसके साथ काम करना चाहते थे। संतोष कुमार से लेकर सुधीर तक सब उसके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते थे। लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी आवाज़। 1960 में उसने हज़ारों गाने रिकॉर्ड किए। हर फिल्म में कम से कम एक नूरजहां का गाना ज़रूरी था, वरना फिल्म हिट नहीं होती थी। ये वो दौर था जब पाकिस्तानी सिनेमा अपने पीक पर थी। लाहौर सिनेमा हब बन रहा था, फिल्में बन रही थीं, और हर फिल्म की जान होती थी नूरजहां की आवाज़। और फिर शुरू हुई उसकी गज़ल जर्नी। फैज़ अहमद फैज़ की पोएट्री, नासिर काज़मी की नज़में, नूरजहां की आवाज़। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये गाना, ये सिर्फ गाना नहीं था, ये दर्द था, ये मोहब्बत थी, ये ज़िंदगी थी। जब नूरजहां ये गाना गाती थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तो लगता था जैसे वो अपनी ज़िंदगी की कहानी सुना रही है। उसकी आवाज़ में वो मैच्योरिटी आ गई थी, वो डेप्थ आ गई थी। अब वो सिर्फ गाना नहीं गा रही थी, वो पोएट्री को ज़िंदगी दे रही थी, हर लफ्ज़ को अपनी रूह से महसूस कर रही थी। और ये बात लोग समझते भी थे। गज़ल महफ़िलें होती और नूरजहां की आवाज़ से महकते, मुशायरे होते और उसके गाने बजते। पाकिस्तान की कल्चरल आइडेंटिटी बन रही थी और नूरजहां उसकी बुनियाद थी। 1965 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई। मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, सिपाही बॉर्डर्स पर लड़ रहे थे, अवाम परेशान थी, घर घर में गम था, माँ बहन अपने बेटों और भाइयों के लिए दुआ कर रहे थे। और नूरजहां ने क्या किया? वो जा पहुंची फौज के पास। सियाचिन से लाहौर कैंट तक वो सिपाहियों के लिए गाती, उन्हें हिम्मत देती, उन्हें ये याद दिलाती कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं। ऐ वतन के सजीले जवान, ये गाना हर पाकिस्तानी सिपाही का दिल में उतर गया। आज भी 1965 की जंग याद की जाए तो नूरजहां का नाम आता है। वो सिर्फ गाना नहीं था, वो एक मोटिवेशनल
اینتھم تھا۔ وہ ایک مدر کی دعا تھی اپنے بچوں کے لیے، وہ ایک بہن کا پیار تھا اپنے بھائیوں کے لیے۔ سپاہی جب بارڈرز پہ ہوتے تھے، بھوک میں، پیاس میں، موت کے ڈر میں کھڑے ہوتے تھے، تو ریڈیو پاکستان سے نور جہاں کی آواز سنائی دیتی اور انہیں یقین ہو جاتا کہ ہاں، ہم لڑ سکتے ہیں، ہم جیت سکتے ہیں، یہ آواز ہماری سٹرینگتھ ہے۔ گورنمنٹ نے انہیں تمغہ دیا، ایوارڈز دیے، لیکن نور جہاں کے لیے یہ پیسہ، یہ فیم سب کچھ نہیں تھا۔ یہ اس کا حصہ تھا پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن انڈیا میں اس کی کرٹیسزم ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں، کچھ نے اس کی بالی ووڈ کی یادیں دلوائیں، کہا تھا کہ آپ تو ہندوستان کا حصہ تھیں اور آپ نے بالی ووڈ میں کام بھی کیا تھا اور آج آپ اسی کے خلاف گا رہی ہیں۔ نور جہاں نے جواب دیا، میں پاکستانی ہوں، میں اپنے ملک کے لیے گانے کا حق ہے مجھے، میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہی، میں صرف اپنے سپاہیوں کو ہمت دے رہی ہوں۔ یہ مومنٹ ڈیفائننگ تھا۔ نور جہاں نے پروو کر دیا کہ اس کا فیصلہ 1947 میں صحیح تھا۔ وہ پاکستان تھی، دل سے، جان سے، اور وہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لیکن سٹیج پر جو نور جہاں تھی اور گھر پر جو نور جہاں، وہ بالکل الگ تھیں۔ اس کی پہلی شادی ہوئی سید شوکت حسین رضوی سے 1940s میں۔ وہ فیمس ڈائریکٹر تھے، سکسیسفل کپل تھے، 3 بچے ہوئے، لیکن شادی کام نہیں کی، ڈیفرنسز آ گئے۔ 1953 میں ڈیورس ہو گیا۔ اس دور میں ڈیورس بڑی بات ہوتی تھی، لوگ بات کرتے تھے، سوسائٹی جج کرتی تھی، لیکن نور جہاں نے اپنی زندگی اپنے ٹرمز پر جینے کا فیصلہ کیا۔ پھر شادی کی اجاز دورانی سے۔ وہ پاکستانی ایکٹر تھے، ہینڈسم تھے، ٹیلنٹڈ تھے، لیکن یہ ریلیشن شپ بھی کوئی خاص نہیں چلا، اپس اینڈ ڈاؤن تھے، اور یہ بھی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اور بات کی، سوسائٹی نے اور ججمنٹ پاس کی، لیکن نور جہاں رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے تیسری شادی کی، چوتھی شادی کی، ہر بار امید کے ساتھ، ہر بار محبت کی تلاش میں۔ اس کے بچے بھی تھے، اسپیشلی اس دور میں جب ورکنگ مدرز کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، لیکن نور جہاں نے وہاں یہ سب کچھ کیا۔ وہ مدر بھی تھی، وائف تھی، سنگر تھی، ایکٹر تھی، پروڈیوسر تھی، وہ سب کچھ تھی۔ اور پھر آئی ٹریجڈی۔ اس کی ایک بیٹی کا کینسر سے انتقال ہوا، بہت ہی ینگ ایج میں۔ یہ درد کسی ماں کے لیے سب سے بڑا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھنا۔ اس کا بیٹا بھی ینگ ایج میں چلا گیا۔ یہ تکلیف، یہ درد کسی انٹرویو میں نہیں دکھائی دیتی تھی۔ نور جہاں پروفیشنل تھی، وہ اپنے پرسنل لائف کو اپنی پروفیشنل لائف میں مکس نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے گانوں میں آپ وہ درد دیکھ سکتے تھے۔ جب وہ مجھ سے پہلی سی محبت گاتی تو لگتا تھا جیسے اپنی زندگی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ جب وہ درد بھرے نغمے گاتی تو ہر لفظ میں اس کا اپنا درد ہوتا تھا۔ یہ ریئل تھا، اور یہی چیز اس کی آواز کو الگ بناتی تھی۔ ایوارڈز کی بات کریں تو نور جہاں کے پاس گننے سے بھی زیادہ تھے۔ پرائڈ آف پرفارمنس 1965 میں ملا، پاکستان کے سول ایوارڈز ملے، نگار ایوارڈز تقریباً 15 مرتبہ جیتا، گریجویٹ ایوارڈز بھی ملا، تمغہ امتیاز 1974 میں ملا، اور ہر ایوارڈ اس کی محنت کی، اس کی ڈیڈیکیشن کی نشانی تھی۔ لیکن نور جہاں کے لیے ایوارڈز کبھی بھی گول نہیں تھے، اس کا گول تھا گانا، لوگوں کے دلوں تک پہنچنا، اور وہ اس میں کامیاب رہی۔ سب سے انٹرسٹنگ تھا اس کا سو کالڈ رائیولری لتا منگیشکر کے ساتھ۔ انڈیا میں لتا رانی تھی، پاکستان میں نور جہاں، دونوں ہی اپنے ملک کی آواز تھے۔ میڈیا نے رائیولری بنائی، کمپیریزن کیے، کون بیٹر ہے، کون زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، نیوز پیپرز میں آرٹیکل لکھے گئے، ڈیبیٹس ہوئیں، لیکن سچ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کی۔ لتا نے خود کہا تھا کہ نور جہاں کی ڈیپتھ کی کوئی میچ نہیں ہے، کہ ان کی آواز میں جو میچورٹی ہے، وہ ایکسپیرینس ہے، وہ کسی اور میں نہیں۔ نور جہاں نے بھی پبلکلی لتا کو کرٹیسزم نہیں کیا۔ اس نے ہمیشہ کہا کہ لتا بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور میں اس کی بہت احترام کرتی ہوں۔ یہ رائیولری صرف میڈیا تک تھی، دونوں آرٹسٹ اپنے اپنے فینس سے پیار کرتے تھے، دونوں نے اپنے اپنے ملکوں کو آواز دی۔ 80s اور 90s میں جب نئے سنگرز آ رہے تھے، نصرت فتح علی خان، عابدہ پروین، مہدی حسن، لوگ سوچتے تھے نور جہاں ریٹائر ہو جائے گی، لیکن نہیں، وہ 70 کی عمر میں بھی ریکارڈ کر رہی تھی، سٹیج شوز کر رہی تھی، محفلز میں گا رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہ پرانا جذبہ تھا، وہ پاور تھا، عمر اس کی آواز کو کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ نئی جنریشن کے سنگر اس سے سیکھنے آتے تھے، اس سے گائیڈنس لیتے، اور نور جہاں خوش دلی سے اپنا نالج شیئر کرتی۔
वो मेंटोर बन गई, वो टीचर बन गई, वो लिविंग लेजेंड बन गई। पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री जो आज है, उसकी फाउंडेशन नूरजहां ने रखी थी। 90s के आखिर में नूरजहां की हेल्थ बिगड़ने लगी। हार्ट प्रॉब्लम शुरू हुए, मल्टीपल सर्जरीज हुई। डॉक्टर्स ने कहा रेस्ट करो, स्टॉप वर्किंग। लेकिन मलका कैसे चुप रह सकती थी? उसने गाना गाना जारी रखा, स्टूडियो जाती, रिकॉर्ड करती, महफिल में जाती। उसकी आवाज़ अब भी लोगों के दिलों को छू रही थी, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही थी, तकलीफ बढ़ रही थी। 23 दिसंबर 2000, कराची। नूरजहां ने अपनी आखिरी सांस ली। 70 साल की उम्र में वो हार्ट फेलियर से इस दहां से चली गईं और पाकिस्तान रुक गया। गवर्नमेंट ने नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर की। रेडियो स्टेशन ने दिन भर उनके गाने चलाए, टीवी चैनल्स ने उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, न्यूज़पेपर्स में उसकी फ़ोटो फ्रंट पेज पर आ गई। लाहौर से कराची, पेशावर से क्वेटा, हर शहर में लोग रो रहे थे, अफसरदा थे। ये सिर्फ एक सिंगर की मौत नहीं थी, ये एक एरा का खात्मा था। लोग सड़कों पर आ गए, ट्राइब्यूट कॉन्सर्ट्स हुए, सब अपनी मलका को अलविदा कर रहे थे। उसकी कब्र कराची में है। आज भी लोग वहाँ जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, उसके गाने गाते हैं, क्योंकि नूरजहां सिर्फ एक इंसान नहीं थी, वो एक इंस्टीट्यूशन थी, वो पाकिस्तान की रूह थी, वो पाकिस्तान की आवाज़ थी। लेकिन नूरजहां की असली विरासत उनके गानों में है। आज जब भी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग बजता है, तो लोग रुक जाते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। आज भी जब ए वतन के सजीले जवानों बजता है, तो हर पाकिस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है। ये गाने सिर्फ गाने नहीं हैं, ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा हैं, और ये मलका तरन्नुम नूरजहां की कहानी है।